نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج ایک انتہائی اہم مسئلہ اور یوں سمجھ لیں کہ ایک کرب کی اور ایک درد کی اور ایک کیفیت ہے کہ میں الفاظ کے اندر اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا جو میری کیفیت اس وقت ہے۔ اس پورے ویک کے اندر، اس پورے ہفتے کے اندر ہمارے چونکہ یہ دارالفتاح ہے، المصطفیٰ اسلامک ریسرچ سینٹر ہے، تو دارالفتاح ہے تو چونکہ اب آپ آتے رہتے ہیں، اس پورے ہفتے کے اندر یہاں اسی دارالفتاح میں اور فون پر بھی ایک مسئلہ ہے جو ایک کرب اور درد کی کیفیت ہے۔ میں آپ کے چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے میں اس کو بیان کروں ذرا اس کیفیت کو، اگرچہ کیفیات کو الفاظ کا لباس پہنانا ہی بہت مشکل ہے، لیکن میں چند باتیں عرض کروں گا، خدا کے لیے آپ اس کو توجہ سے سنیے گا، خصوصاً عوام جو ہے، عوام طلاق کی جو مسائل ہیں، ایک تو اس پر کبھی بات ہوگی کہ یہ ڈیورس کے ریشو جو اس کا بڑھ گیا ہے، طلاق کا یہ شرح اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی ریزنز ہیں، اس کی وجوہات ہیں، وہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے۔ لیکن میں جو بات آج آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، خصوصاً مردوں سے جو ہسبینڈ ہیں، جو خاوند ہیں، جو شوہر ہیں، میں ان سے آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جب غصے میں آتے ہیں اور آپ کا اپنی بیوی سے، اپنی گھر والی سے جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ کیا بات ہے کہ آپ ایسے الفاظ کتنی جلدی کہہ دیتے ہیں اور کوئی اس میں بیچ میں کوئی سٹاپ ہی نہیں ہے، اور تین تو کیا ہمارے پاس جتنے مسئلے آ رہے ہیں آپ 10 مرتبہ 7 مرتبہ 12 اور 15 مرتبہ لگاتار طلاق دیتا ہوں، یہ آپ کے الفاظ ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا میں 1,00,000 بار طلاق دیتا ہوں تو حرام ہے، پتہ نہیں کیا الفاظ بولے جاتے ہیں۔ میں یہ درد لے کے حاضر ہوں، خدا را اسی دارالفتاح میں میرے سامنے بیٹھے ہوئے مرد جو کہتے ہیں کہ مرد کو رونا نہیں آتا، مرد کو درد نہیں ہوتا، میں نے بلک کر بچوں کے لیے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب یہ جواب دیا گیا کہ آپ نے جو الفاظ بولے ہیں، آپ نے 3 سے بھی زیادہ بار الفاظ بول دیے، 3 الفاظ بول دیے، آپ تو کوئی اب نہیں ہو سکتا، کوئی اس کا حل نہیں ہے اب۔ ایک تو میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیں آپ کے ساتھ پوری ہمدردی ہے کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن خدا کے لیے آپ کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو کہ اگر دینی بھی ہے، پہلی بات ہے وہاں تک بات جائے نہ، بڑوں کو بیچ میں لائیں، پیار سے سمجھائیں، اور بڑے طریقے ہوتے ہیں، لیکن اگر بات چلی بھی گئی ہے، ایک طلاق دیں اگر دینی بھی ہے ضرورتاً، آپ تینوں دے دیتے ہیں، بعد میں روتے ہیں، یہاں پہ میرے سامنے بیٹھ کے روتے ہیں کہ اب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمارا پورا خاندان تباہ ہو جائے گا، کوئی تو راستہ نکالیے، کوئی تو حل نکالیے۔ تو میں نے کئی اب آپ کو یہ جواب دیا کہ پوری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے، ہماری پوری ہمدردی، ہماری بھی فیلنگز ہیں، ہمارے بھی جذبات ہیں، آپ کی فیملی نظر آ رہی ہے، آپ کے چھوٹے چھوٹے بلکتے ہوئے بچے نظر آ رہے ہیں، لیکن کیا کریں، پوری ہمدردی ہے لیکن شریعت کے خلاف تو فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ تو میں آج صرف یہ گزارش لے کے آیا ہوں، ایک گزارش تو ان سے ہے جو خاوند ہیں، جو شوہر ہیں، خدا کے لیے اگر بہت مجبوری بن بھی جائے تو ایک طلاق دیں صرف، بس۔ دوسرا جو یہ عدالتوں کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، میں کیا ان کو ہم کیا کہیں، وہ سٹامپ پہ وہ مرد ایک طلاق لکھوائے گا، وہ 3 طلاقیں لکھ دیتے ہیں، وہ نیچے سائن بھی کر دیتا ہے۔ اگر لکھنے کی ضرورت پڑی گئی ہے تو 1 لکھیں، 3 کیوں لکھتے ہیں آپ؟ تو میری گزارش ہے، خدا رہا اپنے خاندان کو تباہ ہونے سے بچائیے، اپنی زندگی کو تباہ ہونے سے بچائیے۔ اس ہفتے میں کتنے مسائل تھے جو اسی سے ریلیٹڈ تھے کہ کوئی تو راستہ نکالیے، کوئی تو حل نکالیے، ہم شریعت کے خلاف تو نہیں جا سکتے معاذاللہ۔ تو آپ پہلے سوچ لیجئے، پہلے سمجھ لیجئے، اپنے بچوں کو دیکھ لیں کہ ان کا کیا بنے گا، پیار بڑھ جائے گا، بچے، ان کی تربیت، ان کا فیوچر، ان کا مستقبل کیا بنے گا، بچوں پہ کیا گزرے گی، خاندان پہ کیا گزرے گی، والدین پہ کیا گزرے گی، معاشرے میں آپ نے جینا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ خدا کے لیے میری پھر گزارش ہے، طلاق دینے سے پہلے سوچ لیجئے، ورنہ یہ بہت خطرناک معاملات ہیں، خاندان تباہ ہوئے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ لوگ پھر بعد میں کہاں نہیں جاتے اور کس ایکٹیویٹی میں نہیں پائے جاتے، یہ آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔